ہم میں اوریجنل سن نہیں ہے۔ اگر آپ میں اوریجنل سن نہیں ہے تو آپ اس دنیا میں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو تو باغ عدن میں ہونا چاہیے، آپ کو تو خدا کے ساتھ ہونا چاہیے، آپ کو تو خدا کی رفاقت میں ہونا چاہیے۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ آپ ایک بچے کو کہتے ہیں کہ تو نے یہ چیز توڑی ہے تو میں تجھے واش روم میں بند کر رہا ہوں یا کمرے میں بند کر رہا ہوں، اور بعد میں آپ کو سمجھایا جاتا ہے کہ یار چلو بچہ ہے اس کو معاف کر دیں، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا، لیکن واش روم سے باہر نہیں نکالنا، کمرے سے باہر نہیں نکالنا۔ مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ ہمارے ایک سبسکرائبر نے کہا کہ عورت کی نسل کی وجہ سے مسیح خداوند دوہرا گنہگار ہوگا، وہ مولود مقدس نہیں ہوگا۔ تو میں حیران رہ گیا کہ یہ کیسی لاجک ہے۔ تو اس نے کہا کہ جب مرد اور عورت کے اشتراک سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ آدھا گنہگار ہوتا ہے، لیکن جو عورت کی اولاد ہوگی وہ ڈبل گنہگار ہوگی۔ تو میں حیران تھا کہ ہم نے تو آج تک یہ منطق کبھی سنا نہیں کہ عورت کی نسل سے کبھی بھی وراثت آگے ٹریول نہیں ہوتی۔ ہم اس بات کو مانتے ہی نہیں ہیں، اور پوری دنیا اس بات کو نہیں مانتی کہ عورت کی نسل سے آگے وراثت ٹریول ہوتی ہے، کیونکہ وراثت جو ہے وہ ہمیشہ چلتی ہے مرد سے، اور مرد کے وسیلے سے یہ سارا کچھ چلتا ہے۔ ہم کیوں کہتے ہیں مولود مقدس ہے؟ کیونکہ وہ کسی مرد کے عمل دخل کے بغیر پیدا ہوا، اس لیے وہ مولود مقدس ہے، اس لیے اس پہ گناہ کا اثر نہیں ہے۔ ہم آدم کی اولاد ہونے کی وجہ سے گناہ کے اثر کے تابع ہیں، لیکن وہ نہیں ہے، اس لیے وہ مولود مقدس ہے۔ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ یہ غلط کہتے ہیں، یہ منطقی غلط ہے، ہم میں اوریجنل سن نہیں ہے۔ اگر آپ میں اوریجنل سن نہیں ہے تو آپ اس دنیا میں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو تو باغ عدن میں ہونا چاہیے، آپ کو تو خدا کے ساتھ ہونا چاہیے، آپ کو تو خدا کی رفاقت میں ہونا چاہیے۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ آپ ایک بچے کو کہتے ہیں کہ تو نے یہ چیز توڑی ہے تو میں تجھے واش روم میں بند کر رہا ہوں یا کمرے میں بند کر رہا ہوں، اور بعد میں آپ کو سمجھایا جاتا ہے کہ یار چلو بچہ ہے اس کو معاف کر دیں، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا، لیکن واش روم سے باہر نہیں نکالنا، کمرے سے باہر نہیں نکالنا۔ یہ کیا منطق ہوئی؟ اگر آپ نے معاف کر دیا، یا اگر کوئی شخص گنہگار ہی نہیں ہے تو پھر وہ کمرے میں کیا کر رہا ہے؟ آپ نے اگر اسے واش روم میں سزا کے طور پہ بند کیا تو وہ وہاں کیا کر رہا؟ اس لیے جب آدم کو نکالا گیا تو اس کے گناہ کی وجہ سے نکالا گیا، اور اس کے گناہ کی وجہ سے نکالے جانے کی وجہ سے آپ اور میں آج تک خداوند کے حضور سے نکالے ہوئے لوگ ہیں۔ اور جب ہم توبہ کرتے ہیں، اس کے پاس آتے ہیں، تو پھر وہ ہمیں اپنے فرزند بننے کا حق بخشتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ آدم کی اولاد ہونے کی وجہ سے ہم گنہگار ٹھہرے ہیں، عورت کی اولاد ہونے کی وجہ سے مسیح خداوند گنہگار نہیں ہے۔